ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ اب وہ صحابی تھے، صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں، کتنی قربانیاں دی صحابہ نے۔ آج تو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام اسلامی نام پر رکھ دیا گیا تو ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کیا قربانی کی ہے؟ ہم کیا کون سی جنگ میں گئے ہیں؟ ہم کہاں سر کٹانے گئے ہیں؟ ہم کہاں جہاد کرنے گئے ہیں؟ وہ صحابہ تھے جو جنگ بدر میں بھی ہے، جنگ احد میں بھی ہے، جنگ خندق میں بھی ہے، جنگ تبوک میں بھی ہے، جنگ یرموک میں بھی ہے، جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے، صحابہ سر بدر نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب مکہ مکرمہ میں نبی تھے، صحابہ جو ایمان اسلام تک لا چکے تھے، مکہ مکرمہ میں رہے، نبی جب چلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو صحابہ بھی پیچھے پیچھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ گھر تھا مکہ شریف میں، گھر چھوڑ دیا، خاندان تھا مکہ شریف میں، خاندان چھوڑ دیا، تجارت تھی مکہ شریف میں، تجارت کو چھوڑ دیا، زمین وہاں تھی، زمین کو چھوڑ دیا، جائیداد وہاں تھی، جائیداد کو چھوڑ دیا، یعنی نبی کے لیے گھر چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیا، اب ہجرت کرنے مدینہ طیبہ آ گئے۔ کوئی فارس کے رہنے والے تھے، اپنا ملک چھوڑ کر کے یہاں آ گئے، کوئی روم کے رہنے والے تھے، اپنا ملک چھوڑ کر کے یہاں آ گئے، کوئی شام اور حبشہ کے رہنے والے تھے، اپنا ملک چھوڑ کر کے آئے گئے، کوئی یمن کے رہنے والے تھے، اپنا ملک چھوڑ کر کے آ گئے۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، سب کچھ کیا، مگر پھر بھی آگے کے یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، اتنی زکاتیں دی اور اتنے جہاد کیے، گھر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، یہ قیامت کی تیاری نہیں؟ مگر نہیں، یہ جواب نہیں دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں، بس ایک تیاری ہے کہ آپ سے محبت کی ہے، بس ایک تیاری ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں المرء مع من احب الیہ، اگر ایسا ہے تو آدمی اسی کے ساتھ کھایا جائے گا، حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ میدان محشر میں ہوگا۔ تو حضرت گرامی تو پتہ کیا چلا؟ صحابہ نے بتا دیا کہ اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کرو، عمل پہ بھروسہ نہ کرو، اگر بھروسہ کرنا ہے تو نبی کی محبت پہ بھروسہ کرو، عشق رسول پہ بھروسہ کرو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق روحے شہ کا دام لے کے چلے، اندھیری رات سنی ہوئی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باب لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باب لے کے چلے۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز، اصل اصول جو چیز ہے وہ نبی کی محبت ہے، وہ سرکار سے عشق ہے، عشق رسول ہے۔ اور جو جتنی اہم چیز ہوتی ہے، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، جتنی مہنگی چیز ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور چرانے والا بھی انہی چیزوں کی تاک میں لگا رہتا ہے، چرانے والا بھی انہی چیزوں کو چرانا چاہتا ہے، اور اسی جگہ پر حملہ آور ہوگا، اسی گھر میں چور کی نظر ہوگی جس گھر میں سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، جس گھر میں معلوم ہے۔ ایک کتاب میں پڑھا، گلدانہ دبستہ میں غالباً واقعہ ہے کہ ایک چور آ گیا فقیر کے گھر میں، رات کی تاریکی تھی، وہ سو رہے تھے فقیر جو تھے، اب ایک چور آ گیا، وہ ڈھونڈ رہا کچھ مل جائے، تو وہ ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے دن کے اجالے میں یہاں کچھ نہیں ملتا، مجھے رات کی تاریکی میں کیا ملے گا؟ تو اب مطلب کیا ہے؟ دھوکے میں آ گیا۔ چور بھی جا کے ڈھونڈتا ہے کہاں پر خزانہ ہے، تو جہاں پر خزانہ ہوتا ہے سب چوروں کی نظر اسی پر ہوتی ہے، کیسے موقع ملے کہ اندر گھسوں، کیسے موقع ملے کہ اندر کا مال حاصل کروں۔ آپ جائزہ لیں، وہابیت کا حملہ
سنیت پر، دیوبندیت کا حملہ سنیت پر، رافضیت کا حملہ سنیت پر، قادیانیت کا حملہ سنیت پر، پہلے حدیث کہلانے والے غیر مقلدوں کا حملہ سنیت پر، اور جو صلاح العلی بھی ان سے میل رکھتے ہیں ان کا بھی حملہ ہوتا ہے تو اہل سنت کے لوگوں پر۔ کوئی یہ نہیں کہنے جاتا کہ یہ اختلاف جو ہوا جو سنی وہابی دیوبندی سنی کا، یہ اختلاف کیوں ہوا؟ غیر مقلدوں سے اختلاف، رافضیوں کے سے اختلاف، خارجیوں سے اختلاف، الگ الگ فرقے پہلے بھی پیدا ہوئے اب بھی موجود ہیں، ان سب فرقوں سے اختلاف جو اہل سنت و جماعت کو ہے تو کس وجہ سے ہے؟ کوئی نہیں کہنے جاتا کہ وہابیوں تم نے ایسا لکھا ہے اپنی کتاب سے ہٹاؤ، ان سے توبہ کرو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ کوئی نہیں کہنے جاتا دیوبندیوں تم نے ایسا لکھا ہے اپنی کتابوں سے عبارتیں ہٹاؤ، ان سے توبہ کرو اور سنی بن جاؤ، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ سب کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بریلوی، یہ سنی، یہ اعلیٰ حضرت والے یہ ہر ایک کا رد کرتے ہیں، یہ رد کیوں کرتے ہو، یہ برا کیوں کہتے ہو، ایسا کیوں کہتے ہو، ایسا کیوں کہتے ہو؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے، ان کے فیور میں آئیں گے آپ کے اوپر اعتراض ہوگا۔ یعنی سب کا ٹارگٹ اگر ہے تو وہ اہل سنت و جماعت سچے سنی مسلمان ہے، سنیت کو ٹارگٹ ہر کوئی کہہ رہا ہے۔ وہابی چاہتا ہے سنی وہابی ہو جائے، دیوبندی چاہتا ہے یہ سنی دیوبندی ہو جائے، اہل حدیث کہلانے والے چاہتے ہیں یہ سنی اہل حدیث ہو جائے، رافضی چاہتے ہیں یہ سنی رافضی ہو جائے، قادیانی چاہتا ہے یہ سنی رافضی ہو جائے۔ یعنی سب کا نشانہ اہل سنت و جماعت پر۔ وہابی دیوبندیوں کو وہابی بنانے نہیں جاتا، دیوبندی وہابی کو دیوبندی بنانے نہیں جاتا، اہل حدیث وہاں نہیں گھستا، رافضی وہاں نہیں گھستا، قادیانی وہاں نہیں گھستا، سب اسی سنیت کو نشانہ بناتے ہیں۔ کسی کو اعتراض تو چادر پہ اعتراض، ان سب کو اعتراض تو گاگر پہ اعتراض، ان سب کو اعتراض چونڈے کی فاتحہ پہ اعتراض، ان سب کو اعتراض تو مزاروں پہ حاضری پر اعتراض، ان سب کو اعتراض تو جلوس نکالنے پر اعتراض، ان سب کو اعتراض تو تیجا دسواں چالیسواں پر اعتراض، ان سب کو اعتراض تو عشق رسول پر اعتراض، علم غیب پر اعتراض، اختیار رسول پر اعتراض۔